بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قوم تیار رہے، بھارت کسی بھی وقت جارحیت کر سکتا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو چونکا دیا ہے، جبکہ خبردار کیا کہ بھارت کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف جارحیت کر سکتا ہے، جس کے بارے میں بین الاقوامی برادری کو آگاہ کر رہے ہیں اور قوم مکمل طور پر جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ خصوصی کمیٹی پر آئے کشمیر کے پہلے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آج اجلاس میں گزشتہ روز کے ایک بہت بڑے ایونٹ کا ذکر ہوا جس سے بھارت چونک گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے جس طرح مظفر آباد اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یکجہتی کا پیغام دیا تھا، آج بھی اس طرح یکجہتی کا پیغام کیا ہے، جس میں تمام اراکین کا کردار سامنے آیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ 5 دہائیوں بعد مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سب سے بڑے فورم پر اٹھایا گیا اور اس دوران اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت اور سیکرٹری جنرل کے قیام کا تذکرہ ہوا، جو بہت ہی حوصلہ افزا نشست تھی۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کی بھرپور کوشش کے بعد سیکیورٹی کونسل کا اجلاس منعقد ہونا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلامتی کونسل میں پاکستان نے ایک بہت بڑا معرکہ سر کیا ہے، جس سے بھارت چونک گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی حکمت عملی ترتیب دینی ہے۔ کشمیر کی لڑائی ایک طویل لڑائی ہوگی جو ہمیں دنیا کے ہر محاذ پر لڑنی ہوگی۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیر کی لڑائی ایک عمل ہے، جس کے دوران گزشتہ روز سلامتی کونسل کا اجلاس ایک ایونٹ تھا، تاہم پورے عمل کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلاس کے دوران ہماری قانونی اور سفارتی حکمت عملی مرتب کرنے پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں تمام اراکین نے مفید مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بین الاقوامی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت ایک جھوٹا آپریشن کرے، تاہم ہم بین الاقوامی برادری کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ارادوں سے واقف ہیں اور ان کی نیت پر شک ہے، تاہم ایسے میں پاکستان کے ادارے اور قوم تیار ہے۔ صحافی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر پاکستان کی دیگر عالمی طاقتوں سے روابط نہیں ہوتے تو اجلاس منعقد نہیں ہوتا۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اجلاس منعقد نہ ہونے کے لیے سرتور کوششیں کی اور کیا کیا کہا ہے وہ اس وقت بتانے کا وقت نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے سے متعلق انہوں نے کہا کہ وزارت قانون اور اٹارنی جنرل کی بات ہوئی ہے، وہاں جانے کے محرکات پر گفتگو ہوگی، ابھی یہ پہلا اجلاس ہے، چیزوں کو میز پر لایا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دنیا میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اہم دارالحکومتوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں پاکستان کے مختلف سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جبکہ ان میں کشمیر سے متعلق ایک ترجمان بھی رکھا جائے گا۔ علاوہ ازیں اجلاس کے دوران وزارت خارجہ میں کشمیر سیل کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اجلاس کے دوران وزارت خارجہ میں کشمیر سیل کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا، جس سے متعلق وزیر خارجہ نے بتایا کہ یہ سیل کشمیر کے امور پر کڑی نظر رکھے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہماری نظر پوری صورتحال پر ہے اور اس معاملے میں ہماری ملاقات ہوتی رہے گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان سے آوازیں آ رہی ہیں کہ مودی نے نہرو کے بھارت کو دفن کر دیا، اور آج جو بھارت کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے،
یہ نہرو کا نہیں بلکہ مودی کا بھارت ہے اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بھارت کی حکمت عملی ڈوول ڈاکٹرائن پر عمل پیرا ہے، جس کے 3 نمایاں کردار ہیں، جن میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت دوبارہ بحال کرنے کے لیے اب بھارت میں بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جس کے حوالے سے پٹیشن دائر کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب دماغ میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو ایسا ہی اقدام اٹھایا جاتا ہے جو 5 اگست کو اٹھایا گیا، اور جب کوئی ستھیا جاتا ہے تو ایسا بیان دیا جاتا ہے جو بھارتی وزیر داخلہ نے دیا ہے۔ انہوں نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف مس ایڈوینچر کر سکتا ہے، تاہم قوم تیار رہے، ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے معاملے پر بین الاقوامی میڈیا نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بین الاقوامی میڈیا اس مرتبہ حق سچ کا ساتھ دیا اور کھل کر پاکستان کی حمایت کی۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کسی بھی طرح کا مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو قوم کی مدد سے پاک فوج منہ توڑ جواب دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کا براہ راست تعلق پاکستان کی سیکیورٹی سے ہے، اور اس حوالے سے بھارتی عسکری قیادت کے بیان بھی سامنے ہیں۔ وہاں ہر گھر کے دروازے پر فوج کھڑی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عسکری کارروائیاں پاکستان کی مدد سے کی جا رہی ہیں، تاہم خدشات ہیں کہ بھارت پلوامہ جیسی کارروائی کر سکتا ہے جس کی بنیاد بنا کر وہ پاکستان کے خلاف مس ایڈوینچر کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں 9 لاکھ فوجی تعینات ہیں، ایسے میں اگر کوئی عسکری کارروائی ہوتی ہے تو وہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی ہوگی۔ ڈائریکٹر جنرل DG ISPR کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارت مظالم اب دنیا کی نظر میں آ چکے ہیں، ایسے میں اگر پاکستان کی سرزمین سے اگر پلوامہ جیسی کارروائی ہوتی ہے تو یہ پاکستان اور کشمیر کے ساتھ غداری ہوگی۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاکستان ایسے حملوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، تاہم پاکستان ایسے پروپیگنڈے کو مسترد کرتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی جانب سے عسکری کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ صحافی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ریاست کا موقف رہا ہے کہ کشمیر تنازع نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، کیونکہ اس میں شامل 2 ممالک ایٹمی قوت کی حامل ہیں جہاں روایتی جنگ کی گنجائش نہیں ہے، تاہم جس جانب بھارت جا رہا ہے دنیا کو اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ آج کل کسی زمین کے ٹکڑے کا نہیں بلکہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، کیونکہ جب تک دنیا کو معلوم ہوگا کہ 2 ایٹمی ممالک کے درمیان کیا ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج اس وقت اپنی مغربی سرحد پر امن کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے اور وہاں ہماری توجہ مرکوز ہے۔ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا ہمیشہ خطرہ مشرقی سرحد سے ہوتا ہے اور یہی دیکھا ہے، اور اگر جہاں کوئی مرحلہ آیا تو ہم جہاں بھی موجود ہوں گے اور چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کتنی دیر میں بھارت کے کتنے شہر ایٹمی حملے کے جواب میں تباہ کر سکتا ہے تو اس پر پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ سنجیدہ ترین نوعیت کا ہے۔ اس پر بھارت نے جو بات کی ہے وہ ان کا اپنا موقف ہے، لیکن ایسے موضوع پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ قوم کو اپنی مسلح افواج کی صلاحیتوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مشرقی سرحد سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کے پاس صلاحیت موجود ہے، جس کا نمونہ قوم نے 27 فروری کو دیکھا۔ تاہم اگر وہ ہمیں پھر بھی آزمانا چاہتے ہیں تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پاکستانیوں نے بھارتی پروپیگنڈے کو آؤٹ پلے کیا، جس پر میں پاکستانی سوشل میڈیا صارفین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزارت خزانہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی برائے کشمیر کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بنائی گئی خصوصی کمیٹی برائے کشمیر کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں لائن آف کنٹرول LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان، وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم، وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس اشرق آوان، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین مسعد حسین سید، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین سید فخر امام، گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین، ممبران خصوصی کمیٹی، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دیگر سول عسکری قیادت شریک ہوئی۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدام اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزیوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس اور اس کے ثمرات کے حوالے سے بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں منعقد ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس خصوصی کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی تھی۔ یاد رہے کہ بھارت نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی اور اس غیر آئینی اقدام سے ایک روز قبل ہی وادی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا، جبکہ اس دوران تمام مواصلاتی رابطے بھی منقطع کر دیے گئے تھے۔ پاکستان کی جانب سے اس غیر قانونی اقدام پر شدید مذمت اور احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ عالمی برادری کو کشمیریوں پر ہونے والے مظالم سے آگاہ کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان نے اقوام متحدہ سے خط لکھ کر مطالبہ کیا تھا کہ کشمیر کی صورتحال پر اجلاس طلب کیا جائے۔ چنانچہ پاکستانی خط پر سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس بند کمرہ اجلاس میں اراکین نے مسئلہ کشمیر پر بات چیت کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے سلامتی کونسل کے اجلاس کو بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو گھروں میں نظر بند کیا جا سکتا ہے، ان کی آوازوں کو اپنے گھر اور سرزمین میں نہیں سنا گیا ہو، لیکن آج ان کی آواز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سنی گئی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں ملیحہ لودھی نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کے اجلاس کا خیر مقدم کرتا ہے، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے ینگ زون نے کہا تھا کہ سلامتی کونسل کے اجلاس نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا۔